اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ بخشش اور فیاضی کا ایک بڑا درجہ ایثار ہے کہ دوسروں کو آرام پہنچانے کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑ دیا جائے، یعنی خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پانی پلانا، خود تکلیف برداشت کر کے دوسرے کو آرام پہنچانا، غرض دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنے کو ایثار کہتے ہیں۔ یہ انسانی شرافت کا بہترین جوہر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گو خود ہی وہ کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اس اثار سے بڑھ کر فیاضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ قربانی ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی جان بھی دے دے۔ ایک مثل ہے، مشہور ہے، الجود بالنفس غایت الجود، کہ محبوب کی خاطر جان کی قربانی کر دینا اعلیٰ درجہ کی فیاضی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، یا اللہ کی رضا کی خاطر جہاد ہو۔ فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر ایک پرہیزگار شخص کی نزدیکی کا وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنۃ مشکات، جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے پہلی ساعت میں جائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی مکہ میں بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دمبا کے ذریعے اور دوسرے نے کھیتی کی چند بالوں کے ذریعے قرب الہی کی جستجو کی، تو دونوں نے اپنی اپنی نظریں پیش کیں، مگر ایک کی نظر قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بہرحال ہر عبادت کی غرض و غایت قرب الہی ہے، اس لیے اس کا ثبوت ہر ملت میں پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر قوم و ملت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی۔ یہود قوم کے لیے تورات میں قربانی کا حکم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اپنے وقتوں میں جانوروں کی قربانی کرنا تورات سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی قربانی کی ہے۔ عیسائیوں میں رسم قربانی، عیسائی مذہب کا دار و مدار اسی قربانی پر ہے۔ اناجیل میں مروجہ سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر تو قربان گاہ میں اپنی نظر قربانی یعنی لے جائے تو وہاں تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تو وہاں اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے مل اور اس کو راضی کر۔ یہ قربانی کی روح ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قربانی عالمگیر ہے۔ ابھی قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی ایک عالمگیر چیز ہے اور ہر قوم و ملت میں اس کا رواج ہے۔ کوئی قوم دینی یا دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتی جب تک اثار اور قربانی نہ کرے۔ جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز قربانی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہر چیز دوسری چیز پر فدا اور قربان ہے۔ تمام جمادات، نباتات، حیوانات انسان پر قربان ہیں اور انسان مولا حقیقی پر قربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں لاکھوں درختوں کی قربانی مکانوں کی تعمیر کے لیے کاٹ لی جاتی ہے۔ بے شمار نباتات، گھاس اور پودے حیوانات کی خاطر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں مجاہدین اپنے ایمان اور اپنے وطن کی نگہداشت کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں اس طرح کی، تو ان کے لیے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو
یہ قربانی کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یعنی اصل میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنا یہ عبادت ہے، وہ جانور کا ذبح کرنا ہو۔ اور پھر قربانی کی روح کو سمجھ لیں کہ ان 3 دنوں میں قربانی ہے، اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی جانور ذبح کر لیں وہ قربانی کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔